اسال سے اسلام کا مسئلہ پوچھے، ایمان کا۔ ثمامہ ابن اسال قبیلہ حنیفیہ کے سردار تھے۔ دور کفر میں وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آئے مدینہ المنورہ۔ اس وقت حضرت مدینے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے فرمایا ان کو باندھ دو مسجد نبوی کے ستون سے، ان کو باندھ دیا۔ لیکن حضرت ہر نماز کے بعد ان کے پاس تشریف لے جاتے اور پوچھتے کیف حال ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم علی شاکر، بس ایک ہی جملہ تھا ان کا، اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، میرے قبیلے والے، اور اگر مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا چھوڑ دو ان کو۔ وہ گئے اور قریب کے باغ میں جا کر غسل کیا اور غسل کر کے آئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا کہ جب بندھے ہوئے تھے تب خطرات تو تھے، تب تم نے کلمے کا اظہار نہیں کیا، اور جب چھوٹ گئے تو کلمہ پڑھا تم نے؟ فرمایا کہ کلمہ اور ایمان تو تبھی آ چکا تھا اخلاق نبوی کو دیکھ کر، کوئی تلوار نہیں چلی تھی، وہاں تو اخلاق چلے تھے۔ آج ایک حملہ ہوتا ہے عراق پر یا کسی اور ملک پر تو لاکھوں کی تعداد میں مار دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت بھی جو جنگیں چل رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد، اور وہاں 27 غزوات ہوئے، 1 2 نہیں 27 غزوات ہوئے، اور 60 یا 70 سے زیادہ 70 سے زیادہ سریے ہوئے، لیکن کل ملا کر دونوں طرف سے 800 سے زیادہ افراد نہیں مارے گئے، اس لیے کہ مقصود مارنا تھا ہی۔ وہاں تو یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا یہ دین لوگوں میں اتر جائے۔ تو ثمامہ نے کہا کہ دین اور ایمان تو تبھی آ چکا تھا میرے اندر، لیکن اگر میں بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اظہار کرتا تو شاید کوئی یہ سمجھ لیتا کہ میں ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اظہار نہیں کیا۔ جب میں چھوٹ گیا تو اب میں نے اپنی آزادی کے ساتھ ایمان کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہ آپ کے رفقا مجھے پکڑ کے لے آئے اور یہ مسئلہ ہوا، کیا میں عمرے کے لیے جاؤں؟ حضرت نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن ایمان کا اظہار نہ کرنا، مکے کے حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے ابھی بتایا ایمانی اسپیڈ جب آتی ہے تو وہ رکتی نہیں، جا کر کے زور زور سے مطاف میں کلمہ پڑھنے لگے، شدید پیٹائی ہوئی ان کی۔ اس موقع پر بھی عباس آ گئے اور حضرت عباس نے فرمایا یہ تو قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، اور وہیں سے گیہوں جاتے تھے مکہ میں، فرمایا کہ اس کے وہاں سے گیہوں آنا بند ہو جائے گا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، پھر وہی حال، پھر حضرت عباس نے چھڑایا۔ واپس آئے تو حضور کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مسئلہ ہوا، اور میں اہل مکہ کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اب تمہیں گیہوں کا ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے۔ قربان جائیے اخلاق نبوی پر۔ حضرت نے فرمایا دیتے رہو بند نہ کرو، حالانکہ دشمن ہیں، اہل مکہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن آپ نے فرمایا دیتے رہو بند نہ کرو۔ میں اور آپ ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ جہاں موقع مل جائے بدلہ لے لیں گے۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے بند کر دو ان لوگوں کے لیے، ظالموں کو کھانا نہیں ملنا چاہیے، یہ تڑپ کر مر جائیں۔ اور کریمانہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فرمایا دیتے رہو، اسے بند نہ کرو۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تھے۔
ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد استانت خلافت و جنگ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں فرماتے ہیں کہ تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو ابھی اپنوں کو اپنے نہیں بنا سکا ہے، پرایوں کو اپنا کب بنائے گا؟ ہمارے تو اپنے ابھی اپنے نہیں بنے، تو ہم پرایوں کو اپنا کب بنائیں گے؟ اسلام کی محبت ہم اپنوں میں ابھی ڈال نہیں سکے، تو ہم پرایوں میں کیا اسلام کی محبت ڈال سکتے ہیں؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ، تو ایمان کیا ہے وہ ان سے پوچھیے، ثمامہ سے پوچھو، ابو ذر سے پوچھو، ان مہاجرین سے پوچھو کہ جو مکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نکلے، کاروبار چھوڑ کر نکلے۔ کوئی ایک تو بتائے یہاں کہ جو ایمان کے خاطر کاروبار چھوڑ رہا ہو؟ کوئی ایک تو بتائے۔ ارے ہم نے وہ بستیاں یہاں دیکھی ہے کہ جہاں کاروبار ہے لیکن مسلمان اتنے دب کر رہے ہیں کہ ان کی ہر بات منظور کر رہے ہیں، اگر ایمان چھوڑنا پڑے تو تیار ہے، کاروبار نہیں چھوڑیں گے۔ ان مہاجرین سے پوچھو کہ جو وطن چھوڑ کر گئے، اس کے ساتھ ساتھ مکان چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، معیشتی نظام چھوڑ دیا سارا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب تھے، ان کی پراپرٹی تھی مکے میں، ان کی جائیدادیں تھی مکے میں، ان کے کاروبار تھے مکے میں، ان کی تجارتیں تھی مکے میں، لیکن ایک نبی کے خاطر اور ایک ایمان کے خاطر انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، اور موقع آیا تو بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے۔ ہاں ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جس وقت ہجرت کر کے چلے ہیں، پڑھیے حیات الصحابہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس وقت چلے ہیں تو اہل مکہ نے کہا بیوی کو نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ فرمایا قربان ہے یہ بیٹی آپ پر، میں جا رہا ہوں۔ بچے نہیں لے جا سکتا، فرمایا یہ آپ کے حوالے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک دین، ایک ایمان، ایک اسلام اور ایک نبی کے خاطر بیوی کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، بچوں کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، کاروبار کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، حتیٰ کہ دکان، جائیداد، پراپرٹی اور مکان کو قربان کرنا پڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے نبی کو نہیں چھوڑا۔ وہ غریب نہیں تھے لیکن قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ وہ مہاجرین فقراء جن کو اپنے وطن سے نکالا گیا۔ مصعب ابن عمیر کوئی غریب آدمی نہیں تھا، مصعب ابن عمیر مکے کا مالدار نوجوان تھا، یہ کوئی غریب نہیں تھا، لیکن جب نکلا ہے تو کہا کہ مصعب یہ کمایا ہوا ہمارے ملک کا ہے، ہم تجھے نہیں لے جانے دیں گے۔ مصعب نے سارا مال وہاں رکھ دیا اور پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ چلے ہیں، اور حضرت کی خدمت میں آ کر فرمایا کہ حضرت سارا مال میرے پاس رکھوا دیا، اور یہ کہا ہماری کنٹری کا مال ہے، تم نہیں لے جا سکتے ہو، میں نے چھوڑ دیا، لیکن حضرت میں اپنا ایمان لے کر کے آ گیا۔ نبی مسکرا کر فرماتے ہیں سستا ہے سودا تیرا، دولت گئی ہے کل ملے گا، کل مل جائے گی، لیکن ایمان چھوڑ دیتا تو یہ کبھی نہ ملتا۔ اور وہی مصعب جو مکے کا مالدار تھا، تاریخ میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ پہنتے تھے، یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب آدمی تھے، مالدار ترین انسان تھے۔ لیکن بدر میں جب شہید ہوا ہے، احد میں جب شہید ہوا ہے مصعب، تو اس کا حال یہ ہے کہ ایک لنگی بدن پر تھی اور اسی میں کفن دیا گیا، تو پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا سر ڈھانپ دو محترم ہے، اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، اور اسی عالم میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا، دولت چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتا، کاروبار چھوٹ سکتا ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتا۔ افسوس کہ میں نے اور آپ نے چند ٹھیکروں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے،
مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ آج ہمارا ایمان ٹھکروں کی طرف بیچا جا رہا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے توتیں گے مسلمانوں، جیسے ایک پیالے پر بھوکے لوگ توتا کرتے ہیں۔ ایک ہی پیالہ کھانا، حضرت نے ایک پیالے سے مثال دی ہے، یعنی کھانا بہت نہیں ہے، بہت کم ہے، اور بھوکے لوگ کیسے توتتے ہیں، اسی طرح چاروں طرف سے پیالے کی مثال دے کر ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شارح فرماتے ہیں حدیث کے، فرمایا حضور یہ مثال دینا چاہتے ہیں کہ پیالے کے چاروں طرف لوگ بیٹھتے ہیں، فرمایا سارے لوگ چاروں طرف سے تم پر توتیں گے۔ صحابہ کو سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو فوراً فرمایا نحن المقلون او المقصرون، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، یعنی ہماری قلت مائنورٹی کی بنیاد پر مسئلہ ہوگا یا میجورٹی کی بنیاد پر، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا تم بہت ہوں گے، انتم المقصرون، تم بہت ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا، یہ لفظ حضرت نے پہلی مرتبہ عرب میں استعمال کیا تھا، صحابہ کو معنی کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا وہن کیا چیز ہے یا رسول؟ حضرت نے فرمایا کہ تم موت کو ناپسند کرو گے اور دنیا کو بہت چاہو گے، چاہتے دنیا تم میں بڑھ جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرو گے، یہ وہن ہے۔ فرمایا جب مومن کی یہ شان ہو جائے کہ وہ دنیا سے بہت محبت کرنے لگے اور تکرہون الموت، اور موت کو ناپسند کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ ساری دنیا اب تمہیں مارنے کے لیے توتے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ آج یہی دو صفت مجھ میں اور آپ میں آ چکی ہے کہ حب دنیا اور کراہیت الموت، یہ دو صفات ہمارے اندر آ چکی۔ ہم موت سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہمیں یہی رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہیں۔ کراہیت الموت کا یہ عالم ہو گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء